أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ہیں
ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن۔ وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہی۔ ان کے نیک کردار اور متقی افراد کے لیے نہایت درجہ اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ بس یہ مجاہدین خدا کے فضل و کرم سے یوں پلٹ آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے رضا الہی کا اتباع کیا، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ شیطان صرف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، اور آپ کفر میں تیزی کرنے والوں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہ جائے اور صرف عذاب عظیم رہ جائے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے۔ ہم تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ خدا صاحبان ایمان کو ان کی ہی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دیں، اور وہ تم کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اپنے نمائندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا تم خدا اور رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان و تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شفاعت تجھے اور کون دے گا، حسین بھی تو عطا کریں گے، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین بھی تو عطا کریں گے، صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین بھی تو عطا کریں گے، شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو اختیار، شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو اختیار، لپٹ جا قدموں سے بن کے فطرس نہ کر خطاؤں کا خوف پیارے، شفاعت تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر کی جو خاک پاس سر پر رکھ رہا ہے، جو شوق دیدار میں تو اپنی مکان کی چھت سے گر گیا ہے، جلا تجھے اور کون دے گا،
اگرچہ ذمہ ہے فاطمہ کا علی و حسنین و مرتضیٰ کا، خدا بھی اجر اس کا دے گا پھر بھی ثنائے عباس باوفا کا، صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ جناب زینب کے سر کی چادر حسین کا پیرہن ملے گا، تم اپنی بے پردگی سے دین محمد مصطفیٰ نہ گھبرا، ابا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا، عزائے شبیر کے مخالف تجھے اعزاز تو ملے گا، کسی بھی عنوان کسی بھی صورت حسین کا سامنا کرے گا، سزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھنے پر محمد عشرہ مجالس کی
آج چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے، جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، جو لوگ سوسائٹی، سماج اور معاشرے میں تبدیلی کی فکر رکھتے ہیں، ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ مصلح کو اپنے خالق اور مالک سے جڑا ہونا چاہیے۔ التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، وہ اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے مالک کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ الحامدون، اور ان کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کرتے، وہ اپنے مالک ہی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ اپنے خالق ہی کو لائق ستائش سمجھتے ہیں۔ السائحون، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی نگاہوں میں خالق اور مالک کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ الراکعون، وہ رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، عظیم پروردگار ہے، باعظمت پروردگار ہے، وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں الساجدون سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار اعلیٰ ہے، وہ بلند و باعلیٰ ہے، اس کے یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی، وہ ہر نقص سے، وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے، میں اس رب اعلیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ جب یہ 6 صفات ان کے یہاں جمع ہوتی ہیں، یہ تائب بن جاتے، عابد بن جاتے، حامد بن جاتے اور سائح یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہیں اور رکوع اور سجود بجا لاتے۔ جب ان 6 منزلوں پر فائز ہوتے تو اب کہتے کہ اب ہم صالح ہیں، اب ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم سماج کو بدل سکتے ہیں، ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم معاشرے کا رخ موڑ سکتے ہیں، لہٰذا اب وہ میدان عمل میں نکلتے۔ الآمرون بالمعروف، ہمیں تو امر بالمعروف کرنا ہے، امر بالمعروف، ہمیں وہ تمام امور انجام دینے ہیں جس سے سماج کو، جس سے معاشرے کو، جس سے انسانیت کو، جس سے اسلام کو اور جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، ہر وہ کام جس سے اسلام، مسلمان، انسانیت اور بشریت کو فائدہ پہنچے، ہم ہر اس کام کے لیے قیام کرنے والے ہیں۔ اسی کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ اور جن جن کاموں سے اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچے، انسانیت اور بشریت کو نقصان پہنچ جائے، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ ہم سماج اور معاشرے سے منکر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، ہم خدا کے دین کی، ہم خدا کے حدود کی، ہم نبی گرامی کے شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، جب ایسے مصلح ہوتے ہیں نا تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے مصلحین کو ہماری بشارت دے دو۔ یقیناً یہ قرآن نے مصلح کے صفات بیان کیے ہیں، لیکن اگر اس آیت کی روشنی میں کربلا کے شہداء کو دیکھا جائے، سالار شہیدان کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو حسین صرف مصلح نہیں، حسین مصلح اعظم کا نام ہے۔ سماج اور معاشرے میں جو دین کو بدلا گیا اور دین کی حقیقی صورت کو جو مسخ کیا گیا،
اس مسخ شدہ صورت کو اصلی صورت پہ پلٹانے کے لیے حسین نے قیام کیا تھا۔ اسی لیے سلسلہ گفتگو نبی گرامی کی تاریخ کے بعد سقیفہ تک پہنچا، اور نبی گرامی کی رحلت کے بعد تاریخ میں سب سے پہلا انحراف وہ سقیفہ کا انحراف ہے، جس میں پہلے خلیفہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ لوگوں نے بنایا مگر انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے بھئی، خلیفۃ الرسول کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے رسول خلیفہ اور جانشین بنائے وہ خلیفۃ الرسول ہوگا، جسے لوگ جانشین بنا لیں، جسے لوگ چن لیں، وہ خلیفۃ الناس تو ہو سکتا ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ خلیفۃ الرسول نہیں ہوگا، ہاں خلیفۃ الناس ہوگا۔ لیکن نبی کی رحلت کے بعد، بغیر کسی تمہید سے جڑ جا رہا ہوں اپنی گفتگو سے، نبی کی رحلت کے بعد 3 طرح کے ریئیکشن ہوئے ہیں۔ انہی ریئیکشن کو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت آسان کام ہے، کسی بھی قبیلے سے اٹھ کر ایک اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر لے۔ اگر کسی قبیلے کا انسان نبی بن جاتا ہے تو سارے قبیلوں کا سردار بن جائے گا، لہٰذا یہ تو اچھا نسخہ ہے، آؤ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلا شخص اسود انسی ہے، دوسرا شخص مسیلمہ بن حبیب ہے، اور تیسرا شخص طلحہ بن خویلد ہے۔ ان کے بارے میں بھی عرض کر چکا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن کچھ ایسے قبیلے تھے، بھئی ریئیکشن کیا ہوا؟ کچھ اہل بیت کے طرفدار تھے یا نہیں؟ آیا خلیفہ وقت کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ جی ہاں، مدینے میں بھی تھے، مدینے سے باہر بھی تھے۔ مدینے سے باہر جس قبیلے نے حکومت وقت کی مخالفت کی، اس میں سے ایک قبیلے کا نام وہ تھا مالک بن نویرہ تمیمیہ یربوئی کا قبیلہ تھا، جن کی مکمل داستان کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ لیکن اب آج سے جس باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا، چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک دوسرا قبیلہ جس نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم ابو بکر کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، خلافت اہل بیت کا حق تھا اور اہل بیت تک اسے پہنچنا چاہیے تھا، وہ کون سا قبیلہ ہے؟ وہ قبیلہ کندہ ہے۔ قبیلہ کندہ، یہ قبیلہ کندہ کہاں رہتا تھا؟ قبیلہ کندہ کا ایک خاندان ہے جو حضرموت میں رہتا تھا۔ کس جگہ رہتا تھا؟ حضرموت۔ یہ حضرموت کس ملک میں ہے؟ یہ یمن کے قریب ایک جگہ ہے۔ پس یمن کے قریب ایک جگہ حضرموت، اس حضرموت میں ایک قبیلہ تھا اور ایک قبیلے کے خاندانی لوگ تھے۔ کون سا قبیلہ؟ قبیلہ کندہ۔ اب توجہ کریے گا، قبیلہ کندہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جسے خلیفہ نے ذمہ دار بنایا تھا، اس شخص کا نام ہے زیاد بن لبید۔ نام کیا ہے؟ زیاد بن لبید۔ زیاد بن لبید پہلے خلیفہ کا یہ زکوٰۃ کو جمع کرنے پر مامور تھا۔ پہلے خلیفہ نے کہا کہ تمہیں زکوٰۃ جمع کرنا ہے۔ کس قبیلے کی زکوٰۃ جمع کرنا ہے؟ قبیلہ کندہ کی حضرموت میں۔ اب توجہ کریے گا، پس زیاد بن لبید یہ حضرموت پہنچا ہے، اور ایک شخص ہے زید بن معاویہ۔ زید بن معاویہ سے زکوٰۃ میں ایک اونٹ لیا۔ جب اس کا اونٹ لیا تو زید بن معاویہ نے کہا کہ میں اس اونٹ سے محبت کرتا ہوں، بہت توجہ کریے گا، اور میں اس اونٹ سے بہت مانوس ہوں، اگر ہو سکے تو اس اونٹ کو زکوٰۃ میں نہ لو، اس کے بدلے میں دوسرا اونٹ دے دیتا ہوں زکوٰۃ کے طور پر، یہ اس اونٹ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو زیاد بن لبید نے کہا کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا، جو چیز ہم نے زکوٰۃ کے طور پر جسے انتخاب کر لیا ہے اسی کو تمہیں دینا ہوگا۔ جب یہ نہیں مانا تو زید بن معاویہ جس کی زکوٰۃ اس نے لی تھی، اس نے اپنے قبیلے میں آ کے مدد کی گہار لگائی اور کہا کہ بھائی مجھ پہ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو قبیلہ کندہ کا ایک سردار ہے، اس کا نام ہے حارثہ بن سراقہ۔ اس نے کہا، حارثہ بن سراقہ سے کہا کہ اس اونٹ کو میں چاہتا ہوں،
اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے کہہ دیجئے کہ اس اونٹ کے بجائے دوسرا اونٹ زکوٰۃ کے طور پہ لے لے۔ اب حارثہ بن سراقہ آیا، اس نے کہا بھائی بڑے نرم لہجے میں کہا اس اونٹ سے یہ شخص محبت کرتا ہے، اس کا اونٹ واپس کر دیا جائے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، جو چیز زکوٰۃ کے طور پہ لے لی گئی ہے ہم اسے واپس کرنے والے نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حارثہ بن سراقہ جہاں اونٹ اس نے زکوٰۃ والے اونٹ جو جمع کیے تھے اس میں گیا، جانے کے بعد اس کا اونٹ پکڑا، اونٹ پکڑنے کے بعد زید بن معاویہ کو دے دیا، اور زید بن معاویہ کو دینے کے بعد کہا اسے تم اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا لو قام رجل من اہل بیتہ لأطعناہ، اگر رسول خدا کے اہل بیت میں سے کوئی قیام کرے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے جیسے رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں، وگرنہ ہمارے اوپر نہ ابو بکر کی کوئی بیعت ہے اور نہ ہی ابو بکر کی کوئی حکومت ہے۔ آپ یہ بتائیے قبیلہ کندہ نے حکومت کا انکار کیا یا زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ بھائی زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، کہا زکوٰۃ تو ہم مانتے ہیں پر ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کا حق ہے، یہ غاصب ہیں۔ کہا ہمارے اوپر نہ ابو بکر کی کوئی بیعت ہے اور نہ ہی ان کی حکومت ہے۔ یہ جب کہا زیاد بن لبیس سے کہا تم ابو بکر کے نمائندے بن کر آئے ہو، ان کی نہ ہمارے اوپر حکومت ہے نہ ہی کوئی بیعت ہے۔ جب یہ سنا تو اس نے ایک شعر پڑھا، جانتے ہیں اس شعر میں یہ کہا کہ یہ قبیلہ مرتد ہو گیا ہے۔ مرتد کا کیا مطلب؟ یعنی دین اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا یعنی واجب القتل۔ بہت توجہ کرے گا، اما خلیفہ کی مخالفت کیا دین کی مخالفت ہے؟ آپ یہ بتائیے میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں، اور اس کے لیے ایک مستری لے کر آیا، تو کیا مستری کی اطاعت پوری امت پہ واجب ہو جائے گی؟ بہت توجہ کرنے، کچھ لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا، اما اگر کچھ لوگ چن لیں کسی کو تو کیا اس کی اطاعت پوری امت پہ واجب ہو جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا اس نے کیا کہا؟ پورے قبیلے کو کہا کہ یہ پورا کا پورا قبیلہ مرتد کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ مسلمان نہیں رہے، یہ لوگ بھائی صاحب انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اہل بیت نے قیام کیا تو جیسے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جیسے رسول کی اطاعت کرتے تھے ویسے ان کی اطاعت کریں گے۔ اس نے کہا دیکھو جب تک تم ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرو گے، اس قبیلے سے کہا اس وقت تک ہم تم سے لڑتے رہیں گے، اور جب تک تم کفر کے بعد یہ اقرار نہ کر لو گے کہ اب دوبارہ کفر اختیار نہیں کرو گے۔ یعنی قبیلے نے اگر حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دی تو ان کے نمائندے نے کہا تم کافر ہو گئے، کافر ہو گئے یعنی اب واجب القتل ہو گئے ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قبیلہ کندہ، ابھی یہ سب کے سب مدینے کے باہر کے، اتنے نہیں، اسی قبیلہ کندہ کا ایک شخص ہے اشعث بن قیس نے کہا بات کو روک کے ایک اور بات کہنا چاہوں گا، یہ بتائیے قریش کسے کہتے ہیں؟ ہاں رسول خدا کے 12ویں دادا کا لقب کیا ہے؟ قریش، یعنی نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ کسے قریش کہا جاتا ہے؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں کتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں؟ 25۔ کتنے قبیلے ہیں؟ 25۔ کچھ ہم اور آپ بھی پڑھیں گے، ایک بنی تیم، دوسرا بنی عدی، تیسرا بنی امیہ، چوتھا بنی ہاشم۔ بس ایک مرتبہ پھر سے بنی تیم، بنی عدی، بنی امیہ اور بنی ہاشم، یہ سب کے سب قریش ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ قریش ایک چھتری ہے، اس چھتری کے نیچے بنی تیم بھی ہیں، بنی عدی بھی ہیں، بنی امیہ بھی ہیں اور بنی ہاشم بھی ہیں۔ پہلے خلیفہ بنی تیم سے تھے، کس سے تھے؟ بنی تیم سے۔ دوسرے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی عدی سے تھے۔ تیسرے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی امیہ سے تھے۔ اور ہمارے اور آپ کے امام کس سے تھے؟
بنی ہاشم سے ہمارے جتنے بھی ائمہ اطہار ہیں 14 معصوم سب کے سب بنی ہاشم سے، اللہ کے نبی بھی بنی ہاشم سے ہیں۔ عرب کے سب سے ممتاز قبیلے کو قبیلے بنی ہاشم کہا جاتا ہے نا۔ جہاں سورما پیدا ہوئے ہیں، جس قبیلے کے صلب سے سورماؤں نے جنم لیا ہے، اس قبیلے کو قبیلے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اب آپ اتنی بات بتائیے، پہلے خلیفہ کس سے تھے، کس خاندان سے؟ بنی تیم سے۔ دوسرے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی عدی سے تھے۔ تیسرے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی امیہ سے تھے۔ سارے سے کام ہے ہم کو، آئندہ کی گفتگو میں ہر ایک سے کام ہے۔ پس پہلے کس سے؟ تیم سے۔ دوسرے کس سے؟ عدی سے۔ تیسرے کس سے؟ بنی امیہ سے۔ اور علی مرتضیٰ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ اچھا اب آئیے اشعث بن قیس، یہ بھی قبیلے کندہ کا میں سوچ نہیں سکتا کہ بنی تیم لوگوں پہ حاکم بن جائیں گے۔ بنی تیم کون؟ بنی تیم کون؟ یعنی ابو بکر کے خاندان اور ابو بکر لوگوں پہ حاکم ہو جائیں گے اور بنی ہاشم کو حکومت سے دور کر دیا جائے گا۔ اشعث نے کہا کہ اگر قریش بنی تیم کو حاکم بناتے ہیں اور قریش بنی ہاشم سے حکومت کو چھین لیتے ہیں تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ پھر ہمارا قبیلہ کیوں نہ حاکم بن جائے۔ بھئی اگر بنی تیم جیسے لوگ حکومت کریں اور بنی ہاشم کو دور کر دیا جائے، یہ کس کی طرفداری میں کہہ رہے ہیں اشعث بن قیس؟ کہا بنی تیم اور وہ حکومت کریں گے، ابو بکر کا قبیلہ اور وہ خلیفہ بنیں گے جبکہ بنی ہاشم موجود ہیں۔ اگر بنی ہاشم کو ہٹا کے کوئی قبیلہ خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس سے بہتر تو ہمارا ہی قبیلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شہنشاہ زادے ہیں، ہم شہزادے ہیں۔ اچھا زیاد بن لبید یہاں سے ایک اور اسی قبیلے کندہ کا ایک اور خاندان ہے، اس کو کہتے بنی زہل۔ یہ زیاد بن لبید جو زکوٰۃ کے جمع آوری پہ مامور تھا اور پہلے خلیفہ کی طرف سے مامور تھا، یہ جاتا ہے اسی طائفہ بنی زہل کے پاس۔ جب طائفہ بنی زہل، یہ بھی قبیلے کندہ کا ہی ایک طائفہ کہتے ہیں، بہت توجہ، قبیلہ ایک بڑے خاندان کو کہا جاتا ہے، بڑے سے چھوٹے چھوٹے گھر گھرانے کو طائفہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا تو یہ کہاں گئے؟ زیاد بن لبید بنی زہل کے پاس۔ بنی زہل میں قبیلے کندہ کی ایک بڑی معروف ہستی، اس کا نام ہے حارث بن معاویہ۔ نام کیا ہے جی؟ حارث بن معاویہ۔ آپ کو پتہ ہے اب ہم اور آپ کو مجلسوں کا انداز بھی بدلنا ہوگا، بہت توجہ کر رہے، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایک لمحہ بھی۔ جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے نا، ہر جملہ ایک نئی بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت۔ یہ فرش عزا بڑی اہم درسگاہ کا نام ہے اور بڑی عظیم جگہ کو عزائے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ جس نے یزیدیت کے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دیا ہے نا، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ تاج نے آل محمد پہ جوش ملی آبادی، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی۔ آپ ذرا توجہ کریے گا، جوش کی ترکیبوں پہ بھی ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے، اللہ اللہ، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا۔ اچھا قصر حکومت میں جب پانی آئے گا نا تو یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا، پھر یہاں تک پہنچے گا، پھر سر سے اوپر ہو جائے گا۔ اگر پانی سر سے اوپر ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، اللہ اللہ، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، اللہ اللہ۔
اللہ اللہ تاجداری اما حسین آسمان عزت و کرامت کا نام ہے. آسماں آپ ذرا جوش کو تو دیکھیے. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی, پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی, بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی, ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. تاجداری میں اورنگ نگی ڈوب گئی آسماں سے, اللہ اللہ آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. آسمان سے جو لڑی تھی, حسین آسمان عزت کا نام ہے, حسین آسمان کرامت کا نام ہے, حسین آسمان طہارت کا نام ہے. آسمان سے جو لڑی تھی, آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. اچھا تو زیاد بن لبید پہنچتا ہے قبیلے بنی زہل میں. بنی زہل کے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ حارث بن معاویہ. حارث بن معاویہ اس سے کہتا ہے, زیاد بن لبید سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم ایک ایسے شخص کی مجھے دعوت دے رہے ہو جس کے ساتھ ہمارا کوئی عہد و پیمان نہیں. کس کی بات کر رہے ہیں یہ حارث؟ یہ حضرت ابو بکر کے نمائندہ بن کے گئے تھے نا, اور انہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لو. بہت توجہ کریے گا, حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لو. تو حارث بن معاویہ نے کہا تم ایک ایسے شخص کی دعوت دے رہے ہو, ہم کو ایسے شخص کی طرف بلا رہے ہو جس کا ہمارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے, کیوں ایسے؟ تو اس نے کہا جانتے کیا کہا؟ زیاد بن لبید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے, ہم نے ان کو اس کام کے لیے. تو حارث بن معاویہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ رسول خدا کے اہل بیت سے خلافت کیوں چھین لی, جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ جانے حق ہمیشہ سر بلند ہو کے بولتا ہے نا, حق ہمیشہ اونچا رہتا ہے. اللہ اللہ کہا یہ بتاؤ رسول کے اہل بیت سے خلافت کیوں چھینی, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ خلافت اہل بیت رسول کا حق تھا. کہا اولو الارحام, آیت پڑھی قرآن مجید کی زیاد بن لبید کے سامنے جو ابو بکر کے نمائندے تھے. کہا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. تم نے حکومت, قریش نے جانتے ہیں کس بنیاد پر حکومت لی تھی؟ مہاجرین نے انصار سے یہ کہا تھا بھائی ادھر سنیے, ابو بکر کس خاندان سے تھے؟ کس خاندان سے؟ بنی تیم سے. بنی تیم سے. اچھا دوسرے صاحب کس خاندان سے تھے؟ بنی عدی سے تھے. تیسرے کس سے تھے؟ بنی امیہ سے. اور ہمارے امام کس سے تھے؟ رسول خدا کس سے تھے؟ رسول خدا کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. حضرت امیر المومنین کے والد کا کیا نام تھا؟ ابو طالب. عبداللہ اور ابو طالب کے والد کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے. رسول خدا بھی بنی ہاشم سے, امیر المومنین بھی بنی ہاشم سے, دونوں کے دادا ایک تھے. ابو بکر بنی ہاشم سے نہیں تھے, قریش سے تھے, پر امیر المومنین قریش میں بھی ہیں اور بنی ہاشم میں بھی ہیں. رسول خدا سے سب سے زیادہ جو قریب ہیں رشتے کے اعتبار سے وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین. تو کہا تم نے, بہت توجہ کریے گا, تم نے حکومت یہ کہہ کے لی ہم رسول خدا کے رشتہ دار ہیں. اگر یہی بات ہے تو تم سے بہت زیادہ قریب امیر المؤمنین ہیں, اور یہی قرآن کہہ رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا, جتنا زیادہ وہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ حقدار بنتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اچھا کہاں تک بات پہنچی؟ زیاد بن لبید سے حارث بن معاویہ نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کے اہل بیت سے ان کا حق کیوں چھینا, ان کا حق کیوں چھینا جبکہ قرآن کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین و انصار اپنے عمل کی مصلحت تم سے بہتر جانتے ہیں. مہاجر کس کو کہتے ہیں آپ ذرا بتائیے گا جی؟ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر. انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے میں 2 قبیلے تھے. مدینے میں کتنے قبیلے تھے؟ ایک قبیلے کا نام بتائیے اوس, اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج. ایک صلوات کا سہارا دے برعظمت محمد اور آل محمد. ہاں مدینے میں کتنے قبیلے تھے مجھے بتائیں گے؟ کتنے قبیلے تھے جی؟ 2 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام اوس, دوسرے قبیلے کا نام خزرج. جب یہ 2 قبیلے مسلمان ہوئے تو ان کو انصار کہا گیا.
اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہیں کیا کہا گیا؟ انصار۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ اور جو مدینے کے 2 قبیلے تھے وہ مسلمان ہوئے تو انہیں کیا کہا گیا؟ انہیں انصار کہا گیا۔ اچھا، جب انہوں نے کہا حارث بن معاویہ نے کہ تم نے خلافت کو اے رسول کے اہل بیت سے کیوں چھینا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ خلافت رسول خدا کے اہل بیت کا حق ہے، تو زیاد بن لبید نے کہا کہ مہاجرین اور انصار اس عمل کی مصلحت کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے جو خلیفہ بنایا ہے وہ تم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو جانے قربان ہو جائیں۔ حارث بن معاویہ نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے صرف حسد کی بنیاد پر اہل بیت سے خلافت چھینی ہے۔ پھر ایک جملہ توجہ کریے گا، جملہ کہتا ہے کہ حارث بن معاویہ زیاد بن لبید سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ مہاجرین اور انصار کو اتنی سمجھ ہے کہ کوئی نہ کوئی خلیفہ بننا چاہیے اور رسول اللہ بغیر بنائے چلے گئے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ عقل 2 ہوتی ہر انسان کے پاس، ایک عقل کو عقل متصل کہا جاتا، ایک عقل کو عقل منفصل کہا جاتا۔ بہت توجہ کریے، حدیث ہے۔ عقل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2، عقل متصل اور ایک عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل منفصل۔ عقل متصل جو ہمارے وجود میں ہو، جو ہم سے متصل ہو۔ عقل منفصل کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو عقل منفصل کہا جاتا، ائمہ اطہار کو عقل منفصل کہا جاتا، الہی رہنما کو عقل منفصل کہا جاتا۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ جو پوری امت کی عقلوں کو گائیڈ کرے نا، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ساری عقلوں کو جو گائیڈ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا ساری عقلیں ایک طرف اور نبی کی عقل ایک طرف، ساری عقلیں ایک طرف اور امام کی عقل ایک طرف۔ تو جو عقل کل ہے، جو ساری عقلوں کو لیڈ کرتا ہے، وہ اپنے بعد کی فکر نہ کرے۔ اور مہاجرین و انصار کو سمجھ میں آتی ہے بات، اتنی بات کا ہرگز یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ نبی نے، اسی کو کہتے ہیں حق کی فتح۔ حق ہمیشہ چڑھ کے بولتا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ اوپر رہے گا، کسی کو حق کو نیچا نہیں کیا جا سکتا۔ اب توجہ کریے گا، اتنے میں حارث بن معاویہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ابو بکر کے نمائندے زیاد بن لبید کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ جب اس نے کہا تم یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ، یہ ریئیکشن ہے تاریخ میں، تم یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ، تو وسیع قبیلے کا حارث بن معاویہ کی تائید کرتے ہوئے ارفجہ بن عبداللہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ حضرموت کے قریب، یمن کے قریب کا واقعہ ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں حارث بن معاویہ صحیح کہتے ہیں، اس کو یہاں سے چھوڑ کر بھاگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیاد کا جو مالک و مختار مدینے میں پہلا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہاں خلافت کی لیاقت پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے، کوئی تعصب میں کوئی بات نہیں کہتا ہوں عزیزان محترم، حقیقت اور سچائی، اور جتنا تاریخ نے لکھا کوشش کرتا ہوں کہ نہ اس میں بڑھنے پائے اور نہ ہی گھٹنے پائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ مکتب اہل بیت میں عدل و انصاف کا درس دیا جاتا ہے، مکتب اہل بیت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا جو تاریخ نے اور جو ہسٹری نے لکھا ہے اسے کیا کرنا ہوگا، اسے تمہیں بیان کر دینا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا، اچھا کہا اس کو یہاں سے جانا چاہیے۔ کیوں اس کو یہاں سے جانا چاہیے؟ اس کو یہاں سے اس لیے جانا چاہیے کہ اس کا جو مالک و مختار ہے نا، اس کے یہاں خلافت کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی، اس کے یہاں خلافت کی کیپیسٹی نہیں پائی جاتی۔ اچھا، اس نے بھی وہاں سے بھگا دیا۔ پھر اس نے بھی کہا، ارفجہ بن عبداللہ نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مہاجرین و انصار کو فکر ہے کہ ایک ہادی ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہونا چاہیے، پر رسول اللہ کو فکر نہیں تھی اور اللہ کے نبی بغیر بنائے چلے گئے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ یہ زیاد بن لبید مدینہ آیا، مدینے میں آ کر انہوں نے پہلے خلیفہ کے سامنے جانتے کیا کہا کہ یہ قبیلے کندہ کے جو لوگ تھے یہ مرتد ہو گئے۔ ان کا کیا گناہ تھا بھائی؟ کیا انہوں نے نماز کا انکار کیا تھا؟
کیا انہوں نے حج کا انکار کیا تھا؟ کیا انہوں نے روزے کا انکار کس بات کا تھا؟ ہم پہلے خلیفہ کی حکومت کو نہیں مانتے تو اس سے دین سے خارج ہو جائیں گے۔ کیا یہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے تھے؟ کیا یہ نبی تھے کہ نبی کا انکار انسان کفر ہو جائے گا؟ کیا یہ معصوم تھے؟ کیا یہ معصوم تھے؟ اچھا کہا کہ یہ مرتد ہو گئے، ان کو تو قتل کرنا ہوگا۔ اچھا تو پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ علی کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، جانے قربان ہو جائے۔ اما فضیلت اسے کہتے ہیں، فضیلت اسے کہتے ہیں کہ جس کا دشمن اعتراف کرے۔ کیوں علی کو بھیجو گے؟ کیوں علی کو؟ یہ حضرت ابوبکر کے جملے ہیں۔ کس کے جملے ہیں؟ پہلے خلیفہ کے جملے۔ کیا جملے؟ فَإِنَّهُ عَدْلٌ رِضًا لِفَضْلِهِ وَشُجَاعَتِهِ وَقَرَابَتِهِ وَعِلْمِهِ وَفَهْمِهِ۔ علی پے کرے عدل و رضا ہیں۔ اللہ اللہ، علی پے کرے عدل و رضا ہیں۔ کیوں بھئی؟ کہا علی افضل ہے، علی جو ہے نا رسول پاک کے رشتہ دار ہیں، علی شجاع ہیں۔ اللہ اللہ، علی شجاع ہیں، علی عالم ہے، علی فہیم ہے۔ کہا کہ علی کو بھیجا جائے، اس لیے کہ علی میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، میرے لفظ ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، علی کے یہاں شجاعت پائی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مگر علی جائیں گے نہیں۔ بہت توجہ کریے گا، تو کیوں نہیں جائیں گے علی؟ کیا علی ڈرتے ہیں کسی سے؟ آپ یہ بتائیے، قبیلہ کندہ سے لڑنے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علی کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتے۔ اللہ اللہ، علی کسی مسلمان کا خون، علی ناحق خون بہا ہی نہیں سکتے۔ خدا کی قسم یہ تاریخ ہے۔ حضرت عمر نے ابوبکر سے کہا کہ اگر علی سے کہہ دیا تو علی نہیں جائیں گے ان سے لڑنے۔ اب تاریخ نے اس کے نیچے علماء نے جو حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ لگا کیوں بھائی علی نہیں جائیں گے؟ کیا علی کبھی میدان چھوڑ کے بھاگے؟ کیا علی ڈرتے ہیں؟ علی کے لیے تو میرے نبی نے کہا تھا اور فتح خیبر میں کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ علی کرار کو کہا جاتا ہے، علی غیر فرار کو کہا جاتا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جسے اللہ بھی چاہتا ہے، رسول اللہ بھی چاہتا ہے، اور علی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی کہا کہ علی نہیں جائیں گے، اور اگر علی سے کہہ دیا اور علی نے انکار کر دیا تو
پھر کوئی بھی کی جرات نہیں کرے گا علی نے انکار کر دیا تو ہم لڑنے کیسے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ علی سے نہ کہا جائے، بہتر یہ ہے کہ کیوں بھائی صاحب علی ناحق خون نہیں بہا سکتے، علی ناحق خون نہیں بہا سکتے۔ اچھا اتنی بات جب اور کیا ری ایکشن ہوا آپ کو بتائیں، تاریخ میں اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ لوگ زکوٰۃ کو مانتے تھے، یہ ایک مسئلہ بہت اہم ہے۔ حکومت نے، جس نے بھی حکومت کی مخالفت کی، حکومت نے فوراً کہہ دیا کہ یہ مرتد، حکومت نے فوراً کر دیا کہ یہ کافر، اور کافر کہہ کے گلے کاٹ دیے، کافر کہہ کے گلے کاٹ دیے۔ ایک مسئلہ ارتداد نبی کی رحلت کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آئیے، یہی جو کل قبیلہ یمامہ کے کچھ لوگ، صرف اس کے اوپر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قبیلہ یمامہ کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی جس انسان کو قرآن اور سنت نے زکوٰۃ لینے کی اتھارٹی نہ دی ہو، ہم کیسے اس کو زکوٰۃ دیں گے؟ بھئی زکوٰۃ ہر کسی کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا۔ یہ قبیلہ یمامہ نے کہا کہ بھئی کہاں سے ان کو زکوٰۃ دے دیں خلیفہ اول کو، جسے نہ قرآن نے زکوٰۃ لینے کی اتھارٹی دی ہو اور نہ ہی سنت نے زکوٰۃ دینے کی اتھارٹی دی ہو۔ یہ بتائیے سنت کس کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ معصوم کتنے ہیں؟ رسول 313، بڑے رسول 5، آسمانی کتابیں 4، اور کربلا کے شہید 72۔ آپ کے لیے تو میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور معصوم کتنے ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ پہلے معصوم رسول خدا، شہزادی دو عالم، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام قاسم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تعریف کر رہا تھا سنت کی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ معصوم کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے نا۔ ان 14 معصوم کے حدیث کو سنت کہا جائے گا، ان کے عمل کو سنت کہا جائے گا۔ اور اگر میں اپنے امام کے سامنے وضو کروں اور میرے امام دیکھ بھی رہے ہوں، ٹوک بھی سکتے ہوں، لیکن میرے امام میرے وضو کو دیکھ کر خاموش رہ جائیں، اگر امام میرے عمل کو دیکھ کر خاموش رہ جائیں تو مجھے سمجھ لینا چاہیے میرے وضو میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی کو تقریر معصوم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقریر یہ والی نہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ بس یمامہ کے لوگوں نے کہا کہ جس کو قرآن اور سنت نے زکوٰۃ لینے کی اتھارٹی نہیں دی ہے، ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بس یمامہ کے ایک گروہ نے اپنے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لی، اور زکوٰۃ لینے کے بعد اپنے ہی قبیلے کے فقیر لوگوں میں بانٹ دیا، مگر مدینے کی حکومت کو نہیں دیا۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، کتابوں کا بھی حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مجلس ریکارڈ ہوتی ہے نا، اور دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچے، اور ہمارے درمیان بھی ایک علمی گفتگو کرنے کا ماحول بنے۔ ہم نے اپنی مجلسوں کے قدردانی نہ کی، ہم نے اپنے قوم کی قدردانی نہ کی، ہم نے فرش ازا کی جیسے قدردانی کرنا چاہیے نہیں کہ آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے کی اسپیچ کے لیے ایک خطیب کو کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے؟ اگر مجھ سے پوچھئے گا نا تو سال بھر کی تیاری تو الگ ہے، کم سے کم 25 سے 30 گھنٹے پڑھنے چاہیے تاکہ آ کر وہ 1 گھنٹے کی صحیح اسپیچ دے سکے، اور پھر اپنے امت کے اور اپنے قوم اور سماج اور معاشرے کے وقت کو ضائع نہ کر سکے۔ یہ فرش ازا ہے جہاں عدالت پسند، حق گو اور غیور لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اس جگہ کو فرش ازا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ ہیمفرے نے لکھا تھا جس جگہ پہ حسین کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس جگہ کو گرا دینا چاہیے۔ کیوں گرا دینا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ یہاں کے اوپر عزیز، غیور اور غیرت دار لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
ایک اور مورد جہاں کے اوپر حکومت وقت کو زکوٰۃ نہیں دی گئی، وہ قیس بن عاصم منقری ہیں، جنہیں خود رسول خدا نے کہا تھا اپنے قبیلے کی زکوٰۃ تم جمع کرنا، لیکن نبی گرامی کی وفات کے بعد انہوں نے قبیلے کی زکوٰۃ تو جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد کس میں بانٹ دیا؟ اپنے ہی قبیلے کے غریب لوگوں میں بانٹ دیا۔ انہوں نے بھی مدینے کی حکومت کو زکوٰۃ نہ پلٹائے، مگر مدینے کی حکومت نے ان کے اس عمل کو خیانت جانا اور ایک بڑا جرم جانا ان کے۔ اسی لیے ہمارے ایک شیعہ عالم دین ہے نوبختی کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جب تک ہم کو یہ پتہ نہ چل جائے گا کہ خلافت کس کا حق ہے، اس وقت تک ہم زکوٰۃ مدینے کی حکومت کو نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قبیلے تھے یہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی، ایک مرتبہ میں کہوں کہ میں نماز کو نہیں مانتا، میں نماز پر ایمان نہیں رکھتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں خمس کو نہیں مانتا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں کہ مولانا میں زکوٰۃ پر ایمان رکھتا ہوں، مولانا میں خمس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اپنا خمس آپ کو دے دوں۔ دونوں میں الگ بات ہے نا۔ اگر میں کہوں زکوٰۃ پر ایمان نہیں رکھتا تب کافر ہوں، لیکن اگر کہوں کہ زکوٰۃ کو مانتا ہوں پر آپ کو اس لائق نہیں مانتا کہ اپنی زکوٰۃ آپ کو دے دوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ تو یہ بتائیے یہ جتنی مخالفتیں تھی یہ کس بنیاد کے اوپر تھی؟ یہ لوگ زکوٰۃ کو مانتے تھے، کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ حکومت کو نہیں مانتے تھے۔ کہا اگر رسول کے اہل بیت آتے تو جیسے رسول کو ہم زکوٰۃ دیتے تھے ان کے اہل بیت کو زکوٰۃ دیتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ سارے ریئیکشن مدینے کے باہر ہوئے، تو مولانا مدینے کے اندر کا ریئیکشن بتائیے رسول پاک کی رحلت کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے خزرج کے قبیلے سے جس نے سقیفہ میں سب سے پہلے جا کر یہ کہا کہ میں حاکم ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ مدینے میں کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے تھے نا، ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ خزرج۔ اتنا کہوں گا کہ ہم سب کو یاد ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک قبیلے کا نام ہے اوس، دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اچھا، دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ تو خزرج سے جو سب سے پہلا انسان رسول کی رحلت کے بعد جس نے سقیفہ میں قدم رکھا ہے اسے کہتے ہیں سعد بن عبادہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہی سعد بن عبادہ سقیفہ میں گیا اور اس نے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کو کہا کہ بھائی حاکم میں ہوں گا، تم لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو۔ اتنے میں حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا اما وہاں حاکم بن رہے ہیں، تو یہ لوگ گئے اور پھر انہوں نے خلیفہ بنا لیا۔ تو یہ بتائیے سعد نے نہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ ہی عمر کے ہاتھوں پہ بیعت کی، تو سعد کا کیا ہوا؟ یہ مدینے میں کیا ریئیکشن ہوا؟ سعد بن عبادہ نے نہ ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کی نہ عمر کے ہاتھوں پہ بیعت کی، تو ان کا کیا ہوا؟ تو کہا جب عمر خلیفہ بنے تو ایک دن سعد گھوڑے پر بیٹھے اور ادھر سے عمر آ رہے تھے، راستے میں دونوں کے گھوڑے قریب ہو گئے، تو عمر نے کہا ہاں سعد، تو انہوں نے کہا ہاں عمر۔ یہ الفاظ ہے، ہاں سعد، تو انہوں نے کہا ہاں عمر۔ کہا کہ کیا تم نہیں تھے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے؟ عمر نے کہا کہاں میں تو تھا پر میں تو تھا۔ کہا تم ہی تھے نا؟ کہا تم ہی نے ایسا وہاں سقیفہ میں کہہ رہے تھے۔ عمر نے سعد بن عبادہ سے کہا ہاں میں ہی تھا، میں ہی کہہ رہا تھا، لیکن بہت توجہ کریے گا، لیکن میں تم سے بہتر تمہارے ساتھی کو سمجھتا ہوں۔ کس کو؟ ساتھی کون تھا ان کا؟ ابھی کل بتایا نا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ سب سے قدیمی اور سب سے قریبی میرے دوست حضرت عمر تھے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا کہا کہ میں تم سے بہتر تمہارے ساتھی کو سمجھتا تھا۔ تو عمر نے کہا کہ اگر مجھ سے بہتر سمجھتے تھے تو تم کو مدینہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ کہا میں فکر میں ہوں، مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کہا میں شام چلا جاؤں گا، میرے قبیلے کے لوگ شام میں رہتے ہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ سعد نے مدینہ چھوڑ دیا، مگر عمر کی خلافت میں
ایک آدمی کو شام بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہاں پاؤ سعد کو قتل کر دو۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بات کی طرف توجہ رکھیے گا بھائی صاحب، وہاں مسلمہ سے لڑے کچھ تو کشتار، مالک بن نویرہ کے پورے خاندان اور پورے قبیلے کو قتل کیا، خود مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ اتنا انہوں نے خوریزی کی ہے کہ خوریزی نہیں کر رہے تھے، یہ اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے۔ بہت توجہ کریے گا، اتنا خوف طاری کیا مدینے میں بھی، مدینے سے باہر بھی خوف طاری کیا کہ کوئی بول نہ سکے ان کے خلاف، کوئی اپنی زبان کھول نہ سکے۔ اچھا، سعد بن عبادہ شام چلا گیا، دوسری حکومت نے ایک آدمی کو شام میں بھیجا اور کہا جہاں بھی سعد بن عبادہ ملے وہاں ان کو قتل کر دینا۔ لہذا سعد بن عبادہ کو ایک تیر سے مار کے قتل کیا گیا۔ حوارین میں، شام میں ایک جگہ ہے حوارین، وہاں قتل کیا گیا۔ اور قتل کا بہانہ کیا بنایا گیا شام میں؟ کہا کہ چونکہ سعد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، سعد کیا کرتے تھے؟ سعد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس لیے جناتوں نے انہیں قتل کیا ہے، اس لیے جناتوں نے انہیں قتل کیا۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ سعد کی مشکل یہ نہیں تھی کہ سعد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، سعد کی سب سے بڑی مشکل تھی یہ کہ سعد نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے سعد کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، بس اب آپ دیکھیں وہ مدینے کے باہر کا ریئیکشن، مدینے کے اندر کا ریئیکشن کیا ہوا؟ سعد کو مدینے سے نکالا گیا اور شام میں لے جا کر قتل کیا گیا، یہ ایک ریئیکشن، مدینے کے اندر کا ریئیکشن۔ اچھا، رسول خدا کے ایک چچا ہیں، ان کا نام ہے عباس۔ رسول خدا کے چچا کا نام کیا ہے؟ عباس۔ عباس ابن عبد المطلب کو مال و دولت کے ہرے بھرے باغ دکھائے گئے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ بھائی صاحب، خلافت غصب ہوئی تو عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، زبیر بن عوام، جناب عمار یاسر، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، ان سب نے احتجاج کیا حکومت کے خلاف، اور احتجاج کرنے کے بعد امیر المومنین کے گھر میں انہوں نے احتجاج پر بیٹھے۔ کتنے لوگ بیٹھے؟ کئی لوگ تھے، جن میں عباس تھے، جن میں فضل بن عباس تھے، جن میں عمار یاسر تھے، جن میں سلمان تھے، جن میں ابو ذر غفاری تھے، جن میں مقداد تھے، جن میں زبیر بن عوام تھے، یہ سب امیر المومنین کے ساتھ۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کس کے ساتھ؟ یہ جو لوگ مدینے میں امیر المومنین کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان کی ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی میں حضرت عمر، ابو عبیدہ ابن جراح، مغیرہ بن شعبہ اور ابو بکر، کتنے لوگ ہو گئے جی؟ 4 لوگ ہو گئے نا۔ 4 لوگوں کی کمیٹی بنی۔ پہلے خلیفہ نے پوچھا کہ جو لوگ علی کے طرفدار ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ توجہ کریے گا، اس ماحول میں امیر المومنین کے کردار کو بتانا چاہوں گا، کہا جو علی کے طرفدار ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے اس بات کو جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ یعقوبی نے بھی لکھا ہے، شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، کہا رسول خدا کے چچا عباس کو اپنی طرف کر لو، عباس ابن عبد المطلب کو بلایا جائے اور ان سے کہو کہ دیکھیے علی کا ساتھ چھوڑ کر حکومت کی طرف آ جائیں، آپ کو اور آپ کی خاندان کو حکومت سے وظیفہ ملتا رہے گا، جب تک آپ کی نسل رہے گی اس حکومت سے آپ کو بھی ملے گا وظیفہ، آپ کی خاندان کو بھی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے، عباس کو توڑتے ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، عباس ابن عبد المطلب کو کیا کیا جائے؟ توڑا جائے۔ تو اب جس دن یہ خلیفہ بنے اس کے دوسرے دن کا یہ واقعہ، اس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، مغرب کے بعد عباس ابن عبد المطلب کے گھر پہ 4 لوگ گئے۔ کون کون؟ کون کون گئے؟ عمر، ابو عبیدہ، مغیرہ بن شعبہ اور ابو بکر، یہ 4 لوگ گئے۔ 4 لوگ جاننے کے بعد سب سے پہلے جس نے تقریر کی ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تقریر کیا کی بھائی صاحب؟ تقریر کی کہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے، اور حمد و ثنا کے بعد کا اس نے رسول کو اپنا نبی بنایا اور وہ مومنین کے درمیان آئے۔ توجہ کریے گا، عباس کے سامنے یہ تقریر ہو رہی ہے، رسول کو مومنین کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کا رسول بنایا، وہ مومنین کے درمیان آئے، رہے بھی
اور پھر دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، اور لوگوں نے، عباس ابن عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں، اور لوگوں نے، انہوں نے خلافت کو لوگوں کے ذمے چھوڑ دیا، لوگوں نے بھی مجھے اپنا خلیفہ بنایا اور میں نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور پھر اتنی بات کہنے کے بعد عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ ایک شخص ہے بیعت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ امیر المومنین کی طرف اشارہ، کہا ایک شخص بیعت کی مخالفت کر رہا ہے اور تم کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے ہیں، اور تم کو ڈھال بنا کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جیسے سارے لوگوں نے بیعت کر لیے، تم لوگ بھی بیعت کرو، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہو، عباس سے کہا اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو یہ جتنے لوگ ہیں ان سے کہو جا کر کہ ہماری مخالفت نہ کریں۔ اتنی بات کہنے کے بعد عباس سے کہا دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں، اگر تم ہماری طرف آ جاؤ گے، اگر تم ہماری طرف آ جاؤ گے تو حکومت سے وظیفہ ملے گا، صرف آپ ہی کو وظیفہ نہیں ملے گا، آپ کے آنے والی نسل کو بھی وظیفہ ملتا رہے گا۔ تقریر ختم ہو گئی۔ عمر نے عباس سے کہا کہ دیکھو، دھمکی دی، عباس ابن عبد المطلب کو دھمکی دی، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تمہارے محتاج سے اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں، کہا یہ نہ سمجھنا کہ ہم محتاج سے تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے کہ امت نے جس پر اتفاق کر لیا ہے اسے تم بھی مان لو، اگر تم نہیں مانو گے تو امت میں تفرقہ ہو جائے گا۔ اچھا، خود تفرقے کے بانی ہیں اور عباس کو سمجھا رہے کہ اگر نہیں مانو گے تو امت میں تفرقہ ہو جائے گا۔ عباس نے سن لیا۔ اب عباس کی نوبت آئی۔ عباس ہیں کون بھائی صاحب؟ عباس رسول خدا کے چچا ہیں۔ اب حضرت عباس کی نوبت آئی، انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کی۔ تعریف کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ لوگوں کے درمیان آئے، وہ چلے گئے۔ اچھا، چلے گئے۔ پھر مناظرے کا ایک قاعدہ ہے، کہا چلے گئے، اور جیسے ابو بکر نے کہا تھا نا، انہوں نے بنایا نہیں، تو کہا تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، انہوں نے نہیں بنایا، تو نہیں بنایا تھا اس لیے، بہت غور کریے گا، اس نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے، پر چونکہ مناظرہ کرنا تھا تو ان سے کہا کہ مان لیتے ہیں کہ نہیں بنایا تھا۔ تو مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر نتھو خیرے کو لوگ امت خلیفہ بنا لے اور جسے چاہے اسے چن لے، اسے حق کو چننا چاہیے تھا، نہ یہ کہ جسے چاہے وہ خلیفہ چن لے۔ اتنی بات کہنے کے بعد عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کس بنیاد پہ خلیفہ بنے ہو؟ یہ بتاؤ تم کس بنیاد کے اوپر خلیفہ بنے ہو؟ آیا بنام رسول خلیفہ بنے اس لیے تم خلیفہ بنے کہ تم مومنین میں سے ہو، رسول پر ایمان لے آئے، یا اس لیے خلیفہ بنے کہ پوری امت نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ کتنے آپشن دیے؟ کتنے؟ 3۔ پہلا بتائیے، آیا بنام رسول خلیفہ بنے؟ دوسرا کیا ہے؟ آیا مومنین میں ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنے؟ تیسرا کیا ہے؟ آیا پوری امت نے بیعت کی ہے؟ اچھا، کہا اگر اس بنیاد پر تم خلیفہ بنے ہو کہ تم رسول خدا کے رشتہ دار ہو تو یہ تو ہمارا حق ہے۔ اگر رشتہ دار کی بنیاد پر، عباس بھی بنی ہاشم میں سے ہیں، اگر رشتہ دار کی بنیاد کے اوپر تم خلیفہ بنے تو یہ کس کا حق ہے؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے، بس تمہاری خلافت صحیح نہیں۔ کہا اچھا، کیا اس بنیاد پہ تم خلیفہ بنے ہو کہ تم رسول پر ایمان لے آئے؟ تو رسول پر ایمان لانے والے صرف تم ہی نہیں ہو، ہم بھی رسول کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو کس بنیاد کے اوپر تم خلیفہ بن جاؤ گے؟ تیسری بات، اگر تم کہتے ہو کہ امت نے تم کو خلیفہ بنا لیا ہے، ساری لوگوں نے تم پر بیعت کی ہے، تو ہم یہ 10-12 لوگ پھر ہمارے گھر کیوں آئے؟ بھئی اگر سب نے بیعت کر لی ہے، اگر سب نے بیعت کر لی ہے، اللہ اللہ، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر پوری امت نے بیعت کر لی تو تم ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ اما تمہارا ہمارے گھر آنا اس بات کی دلیل ہے امت نے بیعت نہیں کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد، ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس
کتنے آپشن تھے. آیا بنام رسول خلافت کو لیا. ایک بات اپنے قوم سے اور قوم کے جوانوں سے، نوجوانوں سے اور صاحبان ایمان سے اتنی باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. میں سن 40 ہجری تک پڑھنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں. کتنی ہجری تک؟ اور ابھی ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ ابھی سن 11 ہجری میں ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. بس یہ ذہن میں رکھیے گا ہم لوگ کس ہجری میں چل رہے ہیں ابھی. ہاں سن 11 اور پہنچنا کہاں کے اوپر ہے؟ سن 40 تک. ہاں بلند مقصد بلند ہونا چاہیے. بہت توجہ کریے گا. انسان کا ایم بلند ہونا چاہیے کہ آیا بنا میں پیغمبر، تم نے خلافت کو بنا میں پیغمبر لیا، یعنی تم رشتہ دار کہہ کے بنے ہو. اگر رشتہ دار کہہ کے بنے ہو تو خلافت ہمارا حق. اگر اس بنیاد کے اوپر بنے ہو کہ تم رسول پر ایمان لے آئے ہو تو ہم بھی ایمان. اور اگر یہ کہتے ہو سب نے بیعت کر لی تو ہمارے گھر کیوں آئے؟ تو پھر ہمارے گھر کیوں آئے؟ بہت توجہ کریے گا. ایک عجیب بات کہی، کہا تم نے ابھی اپنی تقریر میں کہا، ذرا غور سے سنیے گا، تم نے اپنی تقریر میں کہا کہ رسول نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. یہی تو کہا تم نے. اور لوگوں نے مجھے چن لیا. رسول نے بنایا بھی نہیں اور لوگوں نے تمہیں چن لیا. تو تم اپنے کو خلیفۃ الرسول کیوں کہتے ہو؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت توجہ بھائی صاحب. خلیفۃ الرسول کا کیا؟ اما جسے رسول جانشین بنائے اسے خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے. تو عباس نے کہا، تمہیں نے ابھی اپنی تقریر میں کہا، تمہیں نے اپنی تقریر میں کہا کہ رسول نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، مجھے لوگوں نے چنا. جب تمہیں لوگوں نے چنا تو تمہیں تو اپنے کو خلیفۃ الناس کہنا چاہیے، خلیفۃ الرسول. بہت توجہ کریے گا. خلیفۃ الرسول مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تم کہتے ہو کہ لوگوں نے چنا ہے اور اپنے کو خلیفۃ الرسول بھی کہتے ہو. ہاں خلیفۃ الرسول کہہ کے خلیفۃ الناس کو. اچھا اب آئیے اصلی بات پہ آتے ہیں. یہ جو تم نے وظیفہ دینے کی بات کہی ہے، تم نے کہا کہ آپ کو بھی وظیفہ ملے گا، آپ کی اولاد کو بھی وظیفہ ملے گا، تو اس کا 3 ہی آپشن ہے. یہ بتاؤ اپنا پیسہ دو گے اپنی جیب سے؟ بہت توجہ کریے گا. اپنی جیب سے دو گے یا مسلمانوں کا پیسہ دو گے یا خود ہمارا دو گے؟ بہت توجہ کریے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کتنی باتیں کہیں، کتنی باتیں. اپنا پیسہ دو گے یا کسی دوسرے کا مال دو گے؟ بھائی بیت المال ہے. بیت المال کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں پوری امت برابر کی شریک ہو. تو کہا یہ بتاؤ اپنا پیسہ دو گے یا مسلمانوں کا مال دو گے یا ہمارا خود کا دو گے؟ کس کا دو گے؟ کہا اگر اپنا دو گے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ. کہا اگر اپنا دو گے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اور اگر مومنین کا دو گے، دوسرے کا دو گے، تو یہ بتاؤ دوسرے کے حق میں، دوسرے کے مال میں تمہیں تصرف کرنے کا حق ہے؟ اللہ اللہ. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی میں آپ کا پیسہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہوں، اور اسی کو تو غصب کہتے ہیں، اسی کو غصب کہا جاتا ہے. کہا اگر اپنا دو گے تو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جانیں قربان ہو جائیں. اس طریقے سے حق کا دفاع کیا جاتا ہے. اور اگر مومنین کا پیسہ دو گے تو تمہیں حق نہیں ہے دوسرے کا پیسہ دینے کا. اور اگر ہمیں ہمارا دیتے ہو تو ہم تھوڑا سا نہیں لیں گے، ہم اپنا پورا حق لیں گے. اللہ اللہ. کہ ہم تھوڑا سا نہیں لیں گے، تمہیں خلافت کی کرسی چھوڑنا پڑے گا. اگر ہمارا حق دینا چاہتے ہو نا تو ہمیں پورا چاہیے، ہم تھوڑا سا نہیں لینے والے. اور یہ جو تم نے کہا کہ ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، تم بھی رسول کے رشتہ دار ہو. آپ کو پتہ ہے، یہ بتائیے اگر ایک درخت میرے گھر میں ہو، ایک درخت، بلکہ مثال کو بدل دوں تو بہتر ہوگا، آپ کے گھر میں درخت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے آنگن میں درخت ہے اور میرا گھر آپ کے گھر کے بغل میں ہے. توجہ کریے گا. تو درخت کس کے گھر میں ہے؟
درخت آپ کے گھر میں، میرے گھر میں درخت نہیں ہے، میں پڑوسی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ پڑوسی ہوں۔ پڑوسی ہے، اجنبی ہوں، میں گھر کا آدمی تو نہیں ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، میں گھر کا آدمی تو نہیں ہوں، ہاں پڑوسی ہوں۔ درخت آپ کے گھر میں، بہت توجہ، مثال کو عباس کی مثال کو سمجھانے کے لیے کہا، درخت آپ کے گھر میں اور میں آپ کا پڑوسی۔ عباس نے کہا کہ تم نے کہا کہ رسول خدا ہمارے رشتہ دار ہیں، دیکھو ہم بھی رشتہ دار، تم بھی رشتہ دار۔ کہا رسول خدا کی مثال ایک درخت کی سی ہے، اور اس درخت کی شاخ ہم ہیں، تم پڑوسی اور اجنبی ہو۔ اللہ اللہ، کہا تم پڑوسی اور اجنبی ہو نا، جس شجر طیبہ سے رسول خدا کا رشتہ ہے نا، اس شجر طیبہ کی شاخ ہم ہیں، اور تمہارا اس درخت سے بس اتنا ہی رشتہ ہے کہ تم اجنبیت کی حیثیت رکھتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، قبیلہ کندہ کا واقعہ ہو چکا، ہاں سعد بن عبادہ کو قتل کرایا گیا، ہاں عباس کو لالچ دی گئی لیکن ناکام واپس آ گئے۔ اسی حکومت میں اور کیا ہوا؟ اسی حکومت میں امیر المؤمنین نے قرآن جمع کیا، اور قرآن جمع کرنے کے بعد امیر المومنین جمعے کے دن قرآن لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے کس نبی نے لکھوایا تھا؟ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اے میرے نبی اگر آپ نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی نا تو ہم آپ کی شہرگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ یہ قرآن نے نبی کے لیے کہا۔ ہوا کیا تھا؟ جو بھی آیت اترتی تھی نا تو نبی علی مرتضیٰ سے کہتے تھے اس آیت کی تفسیر لکھیے۔ تو قرآن میں دو شجرے کا تذکرہ ہے، ایک شجر طیبہ اور ایک شجر ملعونہ۔ اور جب شجر ملعونہ کی بات آئی تو نبی گرامی نے کہا کہ اے علی اس کے نیچے لکھیے شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہے۔ شجر ملعونہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یزید بنی امیہ سے، معاویہ بنی امیہ سے، اور عثمان بنی امیہ سے۔ اگر یہ قرآن آج رہتا نا تو یہ لوگ خلافت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ لوگ حکومت تک نہیں، اس لیے کہ لکھا ہوا ہے، نبی کا لکھوایا ہوا ہے۔ شجر ملعونہ سے مراد کون ہے؟ بنی امیہ۔ اور وہیں پہ لکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ کس نے بلند کیا تھا؟ جب نبی نے کہا کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ کس نے بلند کیا تھا؟ وہ شور و غل مچانے لگے۔ یہ پہلے اور دوسرے کے بارے میں اتری تھی آیت، وہاں لکھوایا نبی نے، وہاں لکھوایا نبی نے، لکھو۔ اور قرآن کی ایک آیت تھی اگر یہ دو عورتیں توبہ بھی کریں نا تو ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ تو کہاں یہاں لکھیے یہ دو ام المومنین عائشہ اور ام المومنین حفصہ، اس کے نیچے یہ بھی لکھا تھا ان دو کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اور جہاں آئے تطہیر تھی وہاں لکھا تھا اہل بیت کی شان میں ہے، جہاں آئے مباہلہ تھی وہاں لکھا تھا اہل بیت کی شان میں ہے، جہاں آئے اکمال تھی نا الیوم اکملت لکم دینکم وہاں پہ بھی اہل بیت کی فضیلت تھی۔ اچھا یہ بھی دیکھیے جمعے کے دن امیر المومنین لے کر آئے اور کہا کہ ھذا کتاب اللہ کما انزل اللہ علی محمد، یہ وہی کتاب ہے جو نبی گرامی پہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہاں کہا گیا، آپ کو پتہ ہے یہ کہا گیا کہ ارفع مصحفک، اپنا قرآن لے کر لے جاؤ، لا حاجت بنا الیہ، ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ لا ترونہ بعد ھذا، لے تو جا رہا ہوں، اس کے بعد تم اس قرآن کو دیکھو گے نہیں۔ اس کے بعد اچھا تو یہ جو ہمارے درمیان قرآن ہے یہ کیا کوئی دوسرا قرآن ہے؟ جی یہ کیا کوئی نہیں دوسرا قرآن نہیں ہے، جو نبی پہ اترا تھا وہی قرآن ہے۔ تو اس قرآن میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق اتنا ہے کہ اس قرآن کی تفسیر نہیں لکھی گئی، اس قرآن کی تفسیر نبی نے بتائی تھی۔ تو وہ قرآن کس کے پاس ہے؟ ہمارے ائمہ میں سے ہر ایک کے پاس ایک بعد دیگر وہ حضرت حجت کے پاس ہے۔ جب حضرت حجت علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ قرآن لے کر آئیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ بنی امیہ ہے، جس کے نیچے لکھا ہوگا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے پہلے مراد ہیں۔ اسی لیے اس قرآن کو نہیں لیا گیا۔ بس آپ نے دیکھا ادھر امیر المومنین کا قرآن نہیں لیا گیا، ادھر عباس کو لالچ دی گئی،
بیت فاطمہ پہ حملہ کیا گیا، بیت فاطمہ پہ، اسی حکومت میں بیت فاطمہ پہ اتنے ہی نہیں فدق غصب کیا گیا، عزائے فاطمیہ کا عنوان ہے۔ ابھی تک میں سوچتا ہوں، اور اللہ نے جن کو دولتوں سے نوازا ہے نا انہیں سوچنا چاہیے، عزاداری بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے عزائے فاطمیہ میں، پر جس ڈیٹیل سے فدق کو بتانا چاہیے اور خطبہ فدق کو جس ڈیٹیل سے بیان ہونا چاہیے، ابھی تک اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ فدق ایک مرتبہ پڑھنے سے حل نہیں ہوگا، اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے بس۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا، ایک مرتبہ اپنی بات کو سمیٹ دوں اور مصائب کے چند جملے اور زحمت کو تمام۔ مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے، میں متوجہ بھی ہوں کہ مجلس لمبی پڑھ رہا ہوں، پر میں اپنے کو طالب علم کہتا ہوں اور ہوں بھی طالب علم۔ مولانا طالب علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ طالب علم، اسٹوڈنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے اسے اسٹوڈنٹ اور اسے طالب علم کہا جاتا ہے۔ طالب علم اسے کہتے ہیں جس کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے۔ آپ کو پتہ ہے جو قوم کتاب نہیں پڑھتی ہے، جن لوگوں کا رشتہ کتاب سے نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں حیات نہیں پائی جاتی۔ بہت بڑے مفکر آیت اللہ محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دن انسان کا رشتہ کتاب سے ٹوٹ گیا وہی دن اس کی جہالت کے آغاز کا دن ہے۔ اب یہیں سے جاہل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ رواج پیدا کرنا چاہیے ہماری قوم میں۔ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری قوم کے بعض بچے نہج البلاغہ کو بھی نہ پہچانتے ہوں۔ مل جائیں گے آپ کو جنہوں نے نہج البلاغہ کی صورت اور شکل بھی نہ دیکھی ہوگی۔ پڑھنا دور کی بات ہے، یہ مجھ جیسے طالب علم کی ذمہ داری ہے ان باتوں کو بتانا۔ بس اپنی بات کو سمیٹ دیا۔ قبیلہ کندہ کی مخالفت، اس کے بعد عباس ابن عبد المطلب کو لالچ دی گئی، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ امیر المومنین کے قرآن کو قبول نہ کیا گیا، شہزادی دو عالم کے بیت پر حملہ کیا گیا، علی کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا گیا، فدق کو غصب کیا گیا، حضرت محسن کی شہادت واقع۔ یہ پہلی حکومت میں، یہ پہلی حکومت 2 سال 3 مہینے کچھ دن رہی اور بس اس میں یہ مظالم ڈھائے گئے۔ بس عزیزان محترم، لیکن اس 2 سال اور 3 مہینے کی حکومت کے درمیان امیر المومنین کا کیا کردار رہا، یہاں سے کل کی گفتگو ہوگی۔ پھر دوسرے خلیفہ کا تقرر اور دوسرے خلیفہ کے زمانے میں کیا ہوا اور اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا۔ بس عزیزان محترم، محرم کی 2 تاریخ ہے، حسین کا قافلہ مقتل سے رواں ہو رہا ہے اور حسین کا قافلہ مقتل سے قریب ہو رہا ہے۔ حسین کے اصحاب میں سے جو بعد میں صحابی بنے، جن کے لیے شاعر نے یہ کہا تھا، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، لجام فرس حسینی پہ جس نے ہاتھ ڈالا تھا اسے حر کہا جاتا ہے۔ حسین کا راستہ روکا تھا جس نے، جو سبب بنا کہ حسین کو ایک صحرا میں، ایک بیابان میں حسین کی سکینہ پیاسی رہ جائے، حسین کے اہل حرم پیاسے رہ جائے، اور حسین عالم غربت میں، اور حسین کے اہل حرم کو جس نے عالم غربت میں پہنچایا اسی کو تو حر کہا جاتا ہے نا۔ اس نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا۔ شب عاشور کی جو رات تھی نا، شب عاشور، وہ سنسان رات، وہ تاریک رات جہاں پہ تاریخ کی رسائی نہیں، مگر حر کے ذہن میں خیالات تھا۔ وہ خیالات یہ تھے کہ میں ہی حسین کو یہاں تک لایا ہوں، میں نے ہی حسین کو یہاں تک پہنچایا ہے،
میری ہی وجہ سے حسین کی سکینہ پیاسی ہے، میری ہی وجہ سے حسین کے اہل حرم مصیبت میں مبتلا ہے۔ رات بھر سوچتا رہا، ہاں حر کے ذہن میں ایک تلاطم تھا، صبح عاشور نمودار ہو گئے، دونوں طرف کی فوجیں آراستہ ہو گئے۔ حر نے عمر سعد سے کہا کیا واقعاً حسین سے جنگ ہوگی؟ تو عمر سعد نے کہا قتالاً شدیدہ، ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے، سروں کی بارش ہوتی ہوگی۔ تو حر نے کہا کہ کیا حسین نے صلح کی اتنی پیشکش کی، کیا ان میں سے حسین کی کوئی ایک بات بھی قابل قبول نہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اگر یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن بات ابن زیاد کی ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اب دونوں طرف سے صفیں آراستہ ہے تو حر نے عروہ بن قیس سے کہا کہ کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا؟ عروہ سمجھ گیا کہ حر مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ دور ہوا، حسین کی طرف حر بڑھنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد پوچھتا اے حر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیا تو حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حر خاموش رہے، کچھ بھی نہ بولے۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص حر سے کہتا ہے تمہارے بدن میں لرزہ ہے، میں نے تم سے شجاع انسان کبھی بھی نہیں دیکھا، آخر تمہارے بدن میں لرزہ کیوں؟ کہا میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اب تو میں نے حسین کی بارگاہ میں جانے کا وعدہ کر لیا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا وہ جوانان جنت کا سردار حسین وہ ہمیں نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، ارے کیا تم نہ چلو گے؟ باپ اور بیٹے چلے۔ حر نے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیا، ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہم انبت الیک فتوب علیہ، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے نواز رسول کا دل دکھایا، میں نے اہل حرم کا دل دکھایا۔ اور آگے بڑھتے رہے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنا سپر پلٹ دیا، اور پلٹنے کے بعد یہ بتانا چاہتے تھے ایک خاطی آ رہا ہے، اور جیسے ہی حسین کی بارگاہ میں پہنچے نا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، اور حسین سے ایک جملہ کا آقا میں ابن زیاد کے پاس سے نکل رہا تھا تو ایک آواز آ رہے تھے اے حر تمہیں جنت کی بشارت ہو، اے حر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو میں سوچ رہا تھا میں حسین سے لڑنے جا رہا ہوں اور مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی۔ آقا میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حسین نے کہا اے حر قد اصبت خیرا، اے حر اللہ تمہیں جزائے خیر، تم اجر کثیر تک پہنچ گئے۔ حر نے کہا آقا میں نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نصرت میں اپنی جان دے دو۔ ارے حر میدان جنگ میں گئے، جنگ کرتے کرتے جب زمین پر حر گرے ہیں نا تو رمقے جہاں باقی تھے زہرا کے لال حر کے قریب پہنچ گئے، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور یہ مرثیہ پڑھتے جاتے تھے اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ ارے تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا ہے اے حر، ارے تو دنیا میں بھی آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد۔ ہائے رے کریم حسین، میرے حسین نے حر سے یہ نہ کہا تم نے ہی ہم پہ پانی بند کیا، تم نے ہی ہمارا راستہ روکا، تم ہی یہاں تک لے کر آئے۔ حسین چہرے پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے حر تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء
وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے، یہ اجابت دعا کا وقت ہے۔ معصوم کی حدیث ہے جب دل نرم ہوا کرے تو دعائیں کیا کرو اللہ کی بارگاہ۔ معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری سزا کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود ہمیں سید الشہداء کے بہتر سے بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما دے، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔